پہلے کے دور میں ایک آدمی تھا، بہت اللہ والا تھا، بہت نیک تھا، بہت متقی تھا، بہت پرہیزگار تھا۔ اس دور کی ایک فاحشہ عورت نے، ایک بد چلن عورت نے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، لونڈی آئی، حضرت چلیے ہماری مالکن نے آپ کو بلایا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ وہ کچھ گواہی دینا ہے، بہت امپورٹنٹ کام ہے، بڑا اہم کام ہے، آپ کو گواہی دینا ہے، چلیے آپ۔ حضرت بیچارے سیدھے سادے تھے، چل دیے۔ اب جب حضرت پہنچے اس عورت کے گھر میں تو حدیث کے الفاظ ہیں، لونڈی جب اندر گئی دروازہ بند، اور اندر گئی دوسرا دروازہ بند، اور اندر گئی تیسرا دروازہ بند، 7 دروازوں کے اندر لے کے گئی۔ لاسٹ میں کمرہ تھا، کمرے میں وہی بدچلن عورت تھی، خوبصورت عورت تھی، اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کے بغل میں، جس کے بازو میں چاقو رکھا ہوا تھا، اور ایک شراب کا جام تھا، شراب کی بوتل تھی اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ عورت نے کہا تمہیں 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کر دو، یا تم شراب کا ایک پیالہ پی لو۔ اس نے سوچا زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کرنا اس سے بڑا بھی گناہ ہے، اس سے آسان کام یہ ہے کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ غور سے سننا میرے وہ بھائیوں جو زندگی میں کبھی شراب کے قریب گئے ہو، بڑے درد کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس انسان نے سوچا کہ شراب پینا یہ ہلکا کام ہے، چلو میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب کا ایک پیالہ اٹھایا، اس نے شراب کو پیا، شراب پینے کے بعد اس کو اور طلب محسوس ہوئی، اس نے کہا ایک اور پیالہ پلاؤ، اس نے ایک اور پیالہ پیا، یہاں تک کہ شراب کو ختم کر دیا، اور جب نشے میں ہو گیا اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ عثمان غنی کہتے ہیں لوگوں، شراب کی لت اور ایمان ایک دل میں اکٹھا نہیں رہ سکتے، اگر شراب کی لت لگ جائے تو ایمان نکل جاتا ہے، اور ایمان ہے تو شراب کی لت نکل جاتی ہے۔ یہاں اس مجلس میں اگر کوئی ہمارا بھائی بیٹھا ہو جس کو اللہ نے اس بری عادت میں وہ مبتلا ہو گیا ہو، تو میں اللہ سے دل کے ساتھ، اور تہجد کا یہ ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو اس گندی عادت سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عادت ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام گندگیوں کی ماں ہے، اور آپ نے اگر جوانی کے دور میں شراب پی ہے تو آپ کو اس جوانی کا حساب دینا ہے کل قیامت کے دن۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن دوسرا سوال کیا جائے گا، وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تیسرا سوال، وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ تو بیاج کا کام کرتا تھا، تو جوا کھیلتا تھا، تو لوٹری کھیلتا تھا، تو حرام طریقے سے پیسہ کماتا تھا، یا بزنس کر کے حلال طریقے سے پیسہ کماتا تھا؟ تو اچھا مکان بنا لے، تو بہترین گھر بنا لے، تو کروڑوں کی گاڑی خرید لے، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تو نے حرام کی کمائی کا ایک پیسہ بھی اگر اپنے گھر میں تو لے کر کے آیا تو اللہ کو حساب دینا پڑے گا، من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ آج یہ مسئلہ بھی ہمارے نوجوان کے ساتھ، 10,000 کا موبائل اس کے پاس ہے، اب اس کے دوست نے آئی فون خرید لیا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا آئی فون خرید لیا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، ارے شیخ صاحب آپ اتنے بڑے مقرر ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، آپ کو تو آئی فون لینا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی صاحب موبائل اتنا ہی مہنگا لو کہ کبھی کھو جائے تو ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ آئی فون اگر کسی کے پاس ہے اور اللہ نہ کرے کبھی چوری ہو جائے تو بیچارہ، ہم لوگوں کا موبائل اگر کھو جائے تو چلو 10,000 گیا، اور آئی فون چلا گیا تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ چلا گیا۔ میں نے کہا اتنا بڑا رسک میں نہیں لے سکتا۔ تو آئی فون، اب دوست نے آئی فون خرید لیا، اب آپ کا دل دیکھ کر کے مچل رہا ہے، اب آپ نے کہا یار کیا کریں، چلو جوئے میں لگا دیتے ہیں، 10,000 روپیہ لگا دیتے، ہو سکتا ہے ہم 1 لاکھ روپیہ کما لیں اور ہم بھی آئی فون خرید لیں۔
10,000 روپیہ آپ نے لگایا اور جوئے میں آپ ہار گئے، آپ کو اور اچھا جوا ایک ایسی چیز ہے، آپ نے 10,000 لگایا اور ہار گئے تو یہاں پر معاملہ رکے گا نہیں، آپ 10,000 اور لائیں گے، گھر کے سامان بیچ کر لائیں گے، بیوی کا زیور بیچ کر کے لائیں گے، گھر کی ضروری چیزیں بیچ کر کے۔ جوئے کی لت ایک ایسی لت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے وہ دلدل کی طرح اس میں دھستے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کمائی کا حساب بھی اللہ کے آپ کو دینا پڑے گا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال آپ نے کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال وَفِيمَ أَنفَقَهُ، مال آپ نے کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو معلومات حاصل کی، تو نے جو علم حاصل کیا، جلسہ چل رہا تھا، بڑے بڑے علماء تقریر کرنے آئے تھے، رات کو 3 بجے تک تو نے تقریریں سنی تھیں، تو نے اس تقریر کے اوپر کتنا عمل کیا تھا؟ تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ اس کا بھی تجھ کو حساب اللہ کیا دینا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں صاحب ہم جلسے میں نہیں جائیں گے، ہم دین کا علم سیکھیں گے ہی نہیں، جتنا سیکھیں گے اتنا حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دوسری گمراہی ہے۔ علم دین سیکھنا فرض ہے آپ کے اوپر۔ اللہ کے یہاں آپ یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتے کہ ہم تو سیمانچل میں پیدا ہوئے تھے، کٹیہار میں پیدا ہوئے تھے، ہمارے علاقے میں بڑے چھوٹے چھوٹے مدرسے تھے، بہت بڑا ادارہ نہیں تھا، ہم زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے۔ دین کا جو بیسک علم ہے، دین کا جو ضروری علم ہے، وہ کٹیہار اور سیمانچل کے مسلمان سے بھی پوچھا جائے گا، اور یو پی کے مسلمان سے بھی پوچھا جائے گا، اور دنیا کے ہر مسلمان سے اور ہر مومن کو قبر کے اندر سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہیں؟ ان 3 سوالوں کا جواب ہم سب کو دینا ہے میرے پیارے صاحب۔